أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب صدق اللہ العظیم۔ آیت 77، 12 نمبر پارہ سورہ ہود۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس اب وہ فرشتے پہنچے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے سبق میں کہ خلیل میں تھے، اور ہیبرون جسے آج کہتے ہیں، ہیبرون سے یہ ڈیڈ سی کے ایریے کی طرف آئے، اور ڈیڈ سی کا جو ایریا ہے آج بھی وہ قوم لوط کے اوپر مسلط ہے۔ تو یہاں پر ولما جاءت رسولنا، جب ہمارے یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، تو لما جاءت جب آئے، رسولنا ہمارے یہ فرشتے، 3 فرشتے ہیں بعض روایت کے مطابق، بعض نے 8 لکھے ہیں، بقیہ کا عدد ان کے درمیان ہی ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس سی ابھی، سی اس کا معنی ہے آ، مغموم ہو جانا۔ یہاں ایک پروپوزیشن اور ایک ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ سی ابھی یہ سا پورا ہونا، اس لفظ سے یہ لفظ بنا ہوا ہے۔ سی ابہم وہ غمگین ہوئے، بہم ان سے، با سے، ہم ان سے، ٹھیک ہے۔ تو سی ابہم کا کیا معنی ہوا؟ سی بہم غمگین ہوئے سے ان، ٹھیک ہے، غمگین ہوئے سے ان، یعنی ان سے غمگین ہوئے، ان سے غمگین ہوئے، مطلب ان کے آنے سے غمگین ہوئے۔ اب آنے سے کا ترجمہ ہم نے کہاں سے کیا؟ فہوہ کلام، یعنی سرکمسٹانسز سے ہم نے چیک کیا کہ فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام غمگین ہوئے نا، تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے آنے سے غمگین ہوئے۔ کیوں غمگین ہوئے؟ اور فرشتوں کا آنا تو غمگین تو نہیں تھا نا۔ اب یہاں پر وہ حضرات جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ حضرات جو حدیث کو منع کرتے ہیں کہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، وہ اس آیت کا جواب دیں کہ آپ کے پاس مہمان آئے ہیں اور آپ غمگین ہو رہے، کیا اخلاق پیغمبر یہی ہے؟ ان حضرات کا حدیث کو جھٹلانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ قرآن پہ اعتراض کریں۔ چنانچہ سی ابہم وہ غمگین ہوئے۔ اب فرشتوں کے آنے سے کوئی غمگین ہوتا ہے؟ ادھر فرشتوں کے آنے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا بنا دیا، فما لبث ان جاءہ بعجل حنیذ، ایک بچڑا بنا دیا، اور یہاں یہ غمگین ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق حضرت ابراہیم کے اخلاق ہوا۔ سی ابہم کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ قوم لوط میں جو مرض تھا وہ لواطت کا تھا، ہم جنس پرستی۔ ہم جنس پرستی جیسے آج کل گیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیسبینز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مرد مرد میں انٹرسٹڈ ہے اور عورت عورت میں انٹرسٹڈ ہے، اور یہ مہذب ملکوں میں تو بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ مہذب سو کالڈ مہذب، ورنہ مہذب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ غذا
اور فلسطین کے بعد ساری دنیا پہ کھل چکا ہے۔ کروئلٹی کیا ہوتی ہے یہ ساری دنیا کے سامنے کھل چکی ہے، کہ کون ہے جو غزہ والوں کے لیے زبان کھولتا ہو، کون ہے جو غزہ والوں کے لیے زبان استعمال کر رہا ہے، طاقت استعمال کر رہا ہے، جو غزہ والوں ایران کے اوپر چند دن فائرنگ کیا، ایران نے جواب دیا، اسرائیل سیدھا ہو گیا۔ پاکستان کے اوپر اٹیک اسرائیل نہیں کروایا، پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، اسرائیل سیدھا ہو گیا۔ تو مہذب دنیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ پہ چانٹا مارو گے تو یہ ٹھیک ہے، ان کو مڑ کے تھپڑ مارو گے تو یہ ٹھیک ہے، نہیں مارو گے تو یہ سر پہ چڑھتے جائیں گے۔ یہ کوئی مہذب دنیا ہوتی ہے؟ سو کولڈ مہذب۔ چنانچہ گیئزم مرد مرد کے ساتھ مبتلا ہے، یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اور لیسبینزم ہے کہ عورت عورت کے ساتھ مبتلا ہے، ہم جنس پرستی، ہم جنس پرستی لواطن، یہ قوم لوط اس کے اندر مبتلا تھی۔ تو اب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو فرشتے آئے وہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کے گھبرا گئے، یہ میرے پاس مہمان آئے ہیں، اور ظاہری بات ہے کسی نے ان کو میرے پاس بھیجا ہوگا کہ اگر اس بستی میں رہنا ہے تو ان سے زیادہ سیو کوئی بندہ نہیں ہے، اور جب بندے کو پتا ہو کہ میں اپنے مہمانوں کو سیو نہیں کر سکتا، ان کو سیفٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پہ پریشانی ہوئی کہ میں تو ان کا خیال نہیں کر سکوں گا، تو لہذا سی ابہم، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنے سے غمگین ہوئے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی چیز بتائیے، سی ابہم یہ معاملہ ہوا، اور آگے وضاق بہم، وضاق، ذاق یذیق تنگ ہونا، تنگ پڑنا، بہم وہی ان کے آنے سے، وضاق بہم اور تنگ پڑے، ذرع، ذرا کہتے ہیں برداشت، تو ان کی برداشت تنگ پڑنے لگی، ان کی برداشت تنگ پڑنے لگی۔ اب مجھے آپ بتائیے، آپ نے آج سے پہلے کسی اچھی اردو میں یہ جملہ سنا ہے؟ تنگ پڑنے لگی، ہاں ذرا بتائیے، کس نے فصیح اردو میں کسی اچھے اردو ناول کے اندر کسی اچھی اردو لکھنے والے کی کلام میں ان کی برداشت تنگ پڑنے لگی؟ یہ جملہ پڑھا ہے بھائی؟ بتائیے بتائیے بتائیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ نہیں پڑھا؟ جی میں یہی سننا چاہتا تھا۔ دیکھیے، اگر کسی نے پڑھا بھی ہے نا تو یہ جملہ ہماری فصیح اردو میں نہیں ہوگا، البتہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی صاف اور واضح ہے کہ تنگ دل ہوئے، تنگ دل ہوئے، کیونکہ عربی محاورے عرب کے اندر اسی طرح فصاحت ہے، مگر اردو میں اس طرح فصاحت ہے، تو ہم اس کا ترجمہ ایسے کریں گے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، کہ وہ تنگ ہوئے، مگر آپ کو معنی آنا چاہیے ذاقہ کا اور ذرعہ کا اور بہم کا معنی آنا چاہیے کہ کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ان کا دل تنگ ہونے لگا، یہ تنگ دل ہونے لگے، وقال، اور فرمانے لگے، ھذا یوم عصیب، ھذا یوم عصیب، عصیب کہتے ہیں سخت دن، آج بڑا سخت دن ہے، آج کا دن بڑا سخت ہے میرے اوپر، کہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں پریشانی ہوئی، پیسوں کی تنگی ہوئی، کہتے ہیں آج کا دن بہت ہارڈ ڈے تھا، آج بہت ہارڈ ڈے تھا، بڑا مشکل دن تھا۔
تو اس کو محاورہ عرب میں یوم عصیب کہتے ہیں، اصابہ یصیب اصابتاً، اور مصیبت بھی اسی لفظ سے نکلی، کہ مصیبت سختی آتی ہے نا بندے پر تو اس کو مصیبت کہتے ہیں۔ تو آج یوم عصیب، یہ سخت دن ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھیں۔ تو فرشتے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت شکل میں آئے تھے، خوبصورت شکل میں آئے تھے، مطلب یہ ہے کہ کبھی آزمائش جو ہے وہ بڑے اچھے روپ میں آتی ہے، مال کی شکل میں آزمائش آتی ہے، اولاد کی شکل میں آزمائش آتی ہے، کبھی ایسی چیز میں آزمائش آتی ہے جس کو ہم بڑا اعلیٰ اور عرفہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ میرے لیے بہت اچھا ہے، مگر وہ آزمائش اتنی خطرناک ہوتی ہے جو انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اولاد آزمائش ہے، یہ کیوں آتی؟ بڑی اچھی شکل میں ہے، مگر اس کی تربیت اور اس کے دیگر معاملات اور معمولات بہت عام ہوتے ہیں، بڑی چیز۔ تو آج یوم عصیب، تو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، آزمائش کبھی اچھے روپ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھا رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو پتہ چل گیا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ قوم لوط کے اندر کچھ ایسے معاملات تھے جو کہ شریعت محمدی میں نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے، بنیاد اسلام کی جو ایک ہے بنیاد، اور ایک ہے فروع۔ ٹھیک ہے، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد عقائد ہے، ٹھیک ہے، یہ عقائد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہے، ٹھیک ہے، آخرت کا عقیدہ، ظلم حرام، یہ عقائد ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ فروعات، 5 نمازیں فرض، یہ فروعات ہیں، پھر ان کی اور فروعات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، یہ فروعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آم، بیوی کی بہن سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے، فروعی مسئلہ ہے۔ شراب حرام ہے، صحیح ہے، یہ فروعی مسائل ہیں۔ یہ جو فروعی مسائل ہیں، یہ فروعی مسائل ہر پیغمبر کے الگ تھے، ہر پیغمبر میں اس کے اندر ڈفرنس تھا، ٹھیک ہے، یعنی دوسری شریعت میں اور تھا، ہماری شریعت میں اور ہے۔ مثال، مثال سمجھ لیجیے، مثال یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ملت ابراہیمیہ کے اوپر ایام 20 کے روزے فرض تھے، یعنی 13، 14 اور 15، یعنی 3 روزے فرض تھے، ٹھیک ہے۔ کسی کے اوپر 9 اور 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر 40 روزے فرض تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کی امت میں بہن کی یعنی 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع ہو سکتی تھیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع ہو سکتی تھیں، شریعت محمدیہ میں نہیں۔ حضرت یوسف کی شریعت میں تھا کہ چور کو مال واپس لے کر چھوڑ دو، چور مال واپس کر دے اس کو چھوڑ دیا جائے، حضرت یوسف کی شریعت میں تھا۔ حضرت یعقوب کی شریعت میں تھا کہ چور کو غلام بنا لیا جائے،
کہ چور غلام ہے، اب وہ آزاد انسان نہیں، اب وہ غلام ہے۔ شریعت محمدی میں چور کا ہاتھ کاٹے۔ تو ہر پیغمبر کی شریعت اللہ نے الگ بنائی، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں شریعت۔ ایک ہے عقائد اور ایک ہے شریعت۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں تھا کہ کافرہ عورت سے نکاح جائز ہے۔ شریعت محمدیہ میں کافر عورت سے نکاح کرنا حرام اور باطل ہے، جبکہ قوم لوط میں یہ تھا کہ کافرہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ جو تھی وہ کافرہ تھیں، اور انہوں نے جا کے قوم کے لوگوں کو بتایا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو، ان فرشتوں کو بہت لوگوں سے چھپا کے لائے تھے، مگر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ نے ان کو جا کے بتا دیا، لوگوں کو جا کے بتا دیا کہ ہمارے مہمان آئے ہیں اور وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُ، ان کے پاس آئی ان کی قوم، یہرعون الیہ، بے تحاشا دوڑتے ہوئے، پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے، یہرعون الیہ، یہرعون یعنی پاگلوں کی طرح کوئی بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے جس کو دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس وہ جانا ہے تو اس نے جانا ہے۔ جیسے کچھ لوگ پاگلوں کی طرح گاڑی دوڑا رہے ہوتے تو یہرعون، اس کے لیے لفظ ہے یہرعون۔ ایسی جب سمندر کا پانی سیلابی شکل میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہرعون، یعنی انسان سر پٹ دوڑے، اس کو دائیں بائیں کی کوئی پرواہ نہ رہے، یہرعون۔ 2000 غالباً، مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے کون سا سال تھا، کہ غالباً 2019 کا سال تھا۔ تو میرے بڑے بھائی نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر مسجد میں بیٹھے تھے، اور دو لوگ آئے اور وہ بھائی کو اٹھا کے لے گئے۔ اور پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بس اللہ حفاظت فرمائے۔ تو 42 دن تک ہمیں کوئی نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ ہیں نہیں ہیں، ان کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ اور یہ جو 42 دن ہمارے گزرے، قیامت سے زیادہ بڑی قیامت ہمارے اوپر آئی ہوئی تھی، نہ ہمیں کچھ پتہ چل رہا، نہ کچھ سمجھ آ رہی، نہ کسی کو کسی کی ہوش، نہ کچھ پتہ نہیں۔ 42 دن کے بعد میں مغرب کی نماز میں نے پڑھائی، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو نماز پڑھا کے میں وہاں پہ اعمال کر رہا تھا، معمولات کر رہا تھا۔ اب ان دنوں کوئی بھی ان نون نمبر ہوتا تو ہم فوراً اٹھاتے کہ کہیں بھائی کہیں سے فون کر رہے ہوں گے۔ تو وہ کسی نمبر سے فون آیا، خضر حیات، میں نے کہا جی میرے بھائی ہیں، کہا جلدی سے فلاں جگہ پہ آ جاؤ، لے جاؤ۔ اب میں وہاں سے، میں مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پیچھے کرسیاں پڑی ہوئی تھی، مجھے نظر آ رہی تھی وہ کرسیاں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کرسیاں ہٹانی ہیں یا کرسیوں کے اوپر سے گزرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ میں کرسیوں کے اندر گھسا ہوں اور کرسیاں ساری الٹ پلٹ ہوئی ہیں۔ تو نواب صاحب ہمارے مسجد کے کمیٹی والے تھے، وہ لوگ پیچھے کوئی مشورہ تھا سوسائٹی کا، بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بھائی آزاد ہو گئے۔ یہ کہا میں وہاں سے بھاگا ہوں، وہاں پہنچا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں موٹر سائیکل تھی میرے پاس، میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ تو اس کو کہتے ہیں یہرعون الیہ، انسان سرپٹ، کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ سرپٹ کا لفظ میں بول رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، یعنی کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ چنانچہ گناہ ایسی چیز ہے جو آپ کو سرپٹ کر دیتی ہے، دیوانہ وار، ہاں صحیح لفظ ہے دیوانہ وار۔ کہ دیوانہ وار تو چلو ایک مہذب لفظ ہے، مگر یہاں چونکہ یہ لفظ مہذب نہیں ہے نا، اس لیے دیوانہ وار نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم یہاں جو لفظ استعمال کریں گے بے تحاشا۔
सरपट भागे ये लोग। और जा जाअहू कौमुहु युहरऊन इलैहि। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि वहाँ हालात क्या थे। और ज़हन में रखिए, कभी भी लफ्जी तर्जुमा आपको असली हालात नहीं बताता। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लफ्जी तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपके सामने ये सिचुएशन खड़ी नहीं होगी। ठीक है, ये सिचुएशन खड़ी हो ही नहीं सकती। अगर आप किसी तर्जुमे से तर्जुमा पढ़ेंगे तो ये आप समझ नहीं सकते। ये जो कैफियत, कौम की कैफियत जो होती है, कौम की जो कैफियत थी वो वाजे नहीं हो सकती। तो ये हो रहा इलैहि, तो कौम बेतहाशा दौड़ते हुए, यानी पागलों की तरह दौड़ते हुए। और फरमाया कि वमिन कबलू, और इससे पहले कानू यामलून सय्यात, ये लोग बुरे काम किया करते थे। अल्लाह ताला ने इनके आमाल को कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर, जी अंधाधुन, बिल्कुल सही, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अततून रिजाल शहवतुम शहवतम मिन दून निसा, मर्दों के पास आते हो शहवत के साथ, मर्दों के पास आते हो शहवत के साथ औरतों को छोड़कर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके बारे में यह फरमाया। यहाँ एक बड़ा मुझे बेहतरीन इक्तबास मिला, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि हमारा इसमें कुछ फायदा हो सके। इनमें एक खबीस मर्ज मौजूद था कि मर्द मर्द से बदकारी करता था। और ऐसा फेल और खिलाफ वज़ा और खिलाफ वज़ा फितरत फेल था कि शराफत की जबान पर इनको लाना बयान करना मुश्किल होता है। इसलिए कुरान मजीद ने इसकी तसरीह के बगैर इनको सय्यात के उमूमी और किनाई लफ्ज से ताबीर फरमाया। ये तो बात होगी, मगर इस पे कमेंट्स किए हैं कि मगर दौरे हाजिर में जमहूरियत के बुत नौ के एक पुजारी और जमहूरियत के चैंपियन कहलाने वाले एक मुल्क बरतानिया ने कुछ साल कबल इस खिलाफ वज़ा फितरी फेल को कानूनी जवाज फराम करने के लिए एक बाकायदा बिल अपनी पार्लियामेंट में पेश किया, और तालियों की गूंज पर इनकी भारी अक्सरियत से पास भी कर लिया। सो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि नूर हक को हिदायत से मोड़कर अहवा और अगराज और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलने वाले लोग किस कदर हया बाख्ता और बेशर्म होते हैं, कि जिस बात को जबान पर लाना भी शरीफ आदमी के लिए मुश्किल होता है, उसके लिए एक जमहूरी मुल्क में तालियों की गूंज में अपनी पार्लियामेंट से पास कराकर कानून का दर्जा दे देता है। पाकिस्तान में भी इसकी बड़ी कोशिश हुई थी, ट्रांसजेंडर और इस तरह के। एक साहब ने इसके हवाले से बात की, और मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप हजरात के सामने ये बात क्लियर रहे कि इस्लाम का कोई भी कायदा ऐसा नहीं है कि जो कि खिलाफ फितरत हो, नेचर के खिलाफ हो। कहने लगे कि देखें, जो शहवत का मामला है ये जरूरत का मामला है, और जरूरत में आप मुझे कहें नहीं तुम्हें रोटी खा के ही जरूरत पूरी करनी है, तो ये गलत होगा। मैं रोटी खाऊं, चावल खाऊं, बर्गर खाऊं, पिज्जा खाऊं, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि जरूरत मेरी है। जब जरूरत मेरी है तो ये जरूरत मुझे अपने हिसाब से पूरी करने की इजाजत होनी चाहिए। तो जब मेरी जरूरत है तो इसमें मुझे बाइख्तियार होना चाहिए कि मैं मर्द से पूरी करूं या औरत से पूरी करूं, या जिससे चाहूं पूरी करूं। ये मेरे सामने उनके कमेंट्स थे, और ये बड़ी ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से कई नौजवान परेशान भी थे, और कई ऐसे लोगों की बातें। मैंने उनसे अर्ज किया कि बात यह है कि कोई जरूरत ऐसी होती है कि जो जाती जरूरत है, और कोई जरूरत ऐसी होती है जो माशरती जरूरत है। आप जाती जरूरत और माशरती जरूरत को कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? बतौर मिसाल आप कहते हैं कि मुझे घर के सामने लॉन चाहिए,
آپ سامنے والا گھر گرا کر اپنے لیے لون بناتے ہیں، تو یہ درست ہوگا؟ کہنے لگے جی نہیں۔ میں نے کہا یہ جو ہمارے اندر عنصر ہے، یہ عنصر ہماری ذاتی ضرورت نہیں ہے، ہماری معاشرتی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ ذاتی ضرورت ہے، شہوت ہماری ذاتی ضرورت ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ اس لیے کہ یہ پروڈکٹیوٹی ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، اور پروڈکٹیوٹی کا عنصر پوری دنیا میں چلتا ہے۔ گندم میں پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، کپاس میں پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، جوار میں پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، پھلوں میں پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، ہر چیز میں پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے۔ جب ہر چیز میں پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے تو انسان کی ضرورت کا تعلق پروڈکٹیوٹی سے ہے۔ انسان کی ضرورت کا تعلق صرف دماغ سے نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو کہ انسان کی ضرورت کا تعلق صرف دماغ سے ہے، یہ دماغ سے نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی بات مان لی جائے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کی بات مان لی جائے، اور ہم نے اس کو پروڈکٹیوٹی سے ہٹا کے 100% اس کے اوپر لے آتے ہیں، تو نسل انسانی کیسے بنے گی؟ کیونکہ آج سے 50 سال کے بعد سب بوڑھے ہوں گے۔ جب آج سے 50 سال کے بعد سب بوڑھے ہوں گے، اور آپ کا ہمسایہ ملک آپ پہ حملہ کرے گا، تو کیا کرو گے؟ آپ کے جو اولمپکس چل رہے ہیں اس کا کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، تو ہمسایہ ملک پہ آپ پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو کہ جوانوں سے چلتی ہیں۔ آپ کی بلڈنگز ہیں، آپ کے اس نظریے پہ چلنے کے بعد سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اللہ رب العزت نے معاشرتی طور پہ رکھی، یہ آپ کی مرضی کے اوپر نہیں رکھی، یہ معاشرتی ضرورت ہے۔ جب مرد مرد سے ضرورت پوری کرے گا، عورت عورت سے ضرورت پوری کرے گا، تو پروڈکٹیوٹی کیسے ہوگی؟ چنانچہ اللہ کا جو حکم ہے وہ ہزار ہا حکمت کے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہزار ہا حکمتوں کے ساتھ ہماری ضرورت کی گہرائی ہے۔ لہذا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں، اور کوئی عورت اپنے آپ کو اندر سے مرد محسوس کرتی ہے، اور یہ وہ سب چیزیں۔ پاکستان کی اس حوالے سے کابینہ بنی، اس کابینہ کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ میرے ساتھ 2023 میں ہمارے حج گروپ میں تھیں۔ 2023 نہیں، 2024، پچھلے سال۔ اور ان کے اوپر اس کے اوپر ان کی بہت بڑی ریسرچ ہے، انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں بھیجی تھیں جس کو میں نے پڑھا سمجھا۔ تو جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میری ہم جو سمجھتے ہیں وہ بعض دفعہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایک کیس آیا پچھلے دنوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے جو شوہر ہیں اور ان کے ساتھ کچھ معاملات ہیں، وہ ساری باتیں میں چونکہ ڈسکس نہیں کر سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، وہ بہت سی باتیں شرم و حیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے صرف ایک دو ہنٹس دیے کہ کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ عورتوں کی طرح چلتے ہیں، عورتوں کی طرح چلتے ہیں، ان کے جسم پہ بال نہیں ہیں، اور ان کی آواز میں لچک ہے عورتوں کی طرح، جیسے خواتین کی آواز میں لچک ہوتی ہے، عورتوں کی طرح ان کی آواز میں لچک ہے۔ اور چند اور باتیں میں نے ان سے کہی، تو کہنے لگی کہ بالکل جو باتیں آپ نے کہی وہ بالکل صحیح۔ تو کچھ ایسے ہیں جو کہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، طبی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے ذریعے سے ان کا علاج ہوتا ہے، اور اس علاج کے بعد وہ لوگ صحیح ہوتے ہیں۔ تو اس کا سہارا لے کر ہماری قوم مردوں کو عورت بنا رہی ہے، عورتوں کو مرد بنا رہی ہے، اور خواتین اس کے اندر اس نوعیت کے معاملات کرتی ہیں۔ پاکستان میں ایک ٹرسٹ ہے جو خاص طور پہ ٹرانسجنڈر کے اوپر کام کرتی ہے، ہجڑوں کے اوپر کام کرتی ہے، اور ان کے نام پر کروڑوں روپے
ان کو باقاعدہ ڈونیشن آتا ہے، باقاعدہ اس طرح کی چیزیں 26-27 ملکوں میں اس کا کام ہے۔ اور مجھے اس کی ایک ڈائریکٹنگ مینیجر کے اوپر ایک صاحب تھے، انہوں نے بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے بتائیں کہ ٹرانسجینڈر میں کس کس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کا سہارا لے کر ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے قانون پاس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مرد کی مرد سے شادی ہو، عورت کی عورت سے شادی ہو، اس کو قانونی حیثیت دی جائے۔ ابھی تو لوگوں کی عقل پہ چلیں، وہ کہتے ہیں ہماری سیٹسفیکشن یہ ہے کہ لوگ ہمیں کتا بلائیں۔ تو یہ لوگوں کی عقل کے اوپر نہیں ہوتا، تو ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بہت اہم۔ من قبل کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے بھی وہ برے اعمال کرتے تھے۔ یعملون السیئات کا وہ مطلب ہے ہم جنس پرستی۔ قال یا قوم، تو کہنے لگے اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، یہ تم ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ مردوں کے ساتھ جانا یہ تو پاکیزگی کے خلاف ہے، اور کسی عورت کے ساتھ نکاح کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شہوت پرستی میں غلط فیصلے ہوتے ہیں، مقتدا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو متبادل راستہ بتائے۔ جہاں کہیں ہم کسی کو متبادل راستہ بتاتے ہیں، وہاں لوگ نا ہمارے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ آپ نے اس کو فلاں راستہ کیوں بتایا، فلاں راستہ کیسے بتایا۔ جو مقتدا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کہاں ہے، اس کی ذمہ داری کدھر ہے، اس کی ذمہ داری کیسے کس کس طرح کے معاملات میں ہوتی ہے۔ لہٰذا مقتدا اگر ایماندار ہے تو اس کے فیصلے، اس کے مشورے پہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہاں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارے لیے جب متبادل راستہ موجود ہے تو اسی گندے راستے کو اپنانا یہ کس طرح مناسب ہوگا۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ ولا تخزونی، اور رسوا نہ کرو، فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں میں۔ الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی نیک چلن انسان نہیں؟ الیسا، کیا نہیں ہے، منکم تمہارے اندر، رجل، کو ایسا شخص، رشید جو کہ نیک چلن ہو، نیک مزاج کا ہو۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، اب قوم نے جواب دیا، لقد علمت ما لقد علمت، آپ تو جانتے ہی ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں۔ یہاں ایک بڑا لمبا اور گاڑا قسم کا سوال بہت سے لوگوں نے کیا ہے، تقریباً سبھی مفسرین نے، کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ ایسے گھٹیا قسم کے لوگوں کو کیسے پیشکش کر دی۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ تو نہیں پیش کیا تھا، بلکہ متبادل بتایا تھا، اور متبادل بتایا تھا۔ اور ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو قوم کا بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، ہر خاتون اس کو یہ نہیں کہتی کہ خالد صاحب کیا حال ہے، یہ انکل آپ کے کیا حال ہے، کہ بابا جی بزرگوں کیا حال ہے، خیر اسی طریقے سے مخاطب ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے بڑے تھے، اور نیکی اور عظمت اور اس کے اعتبار سے ان کا کیا ہی مقام تھا، اور کیا ان کی عظمت عظمت ہوگی، ایک پیغمبر جس کا اللہ سے کانٹیکٹ ہو، اور اللہ سے وہ کانٹیکٹ ہو کہ ساری دنیا کے اولیاء، غوث، قطب، ابدال و مجددین مل جائیں، ایک پیغمبر کی جوتی کے اوپر جو خاک کا ذرہ لگا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کہ اس کی جو نسبت ہے وہ اتنی بڑی ہے، اس کی نسبت اتنی عالی ہے۔ تو دوسرے لوگ تو یہاں کسی بزرگ کو دیکھ کر، کسی اللہ والے کو دیکھ کر، جو ہر خاتون اس کو اپنا بڑا سمجھتی ہے، اگر برابر کا ہو تو بھائی سمجھتی ہے، بڑا ہو تو والد کے درجے میں رکھتی ہے، بلکہ والد سے بھی کہیں اونچا درجہ رکھتی ہے۔ تو ایک بات انڈرسٹوڈ ہے، ایک بات بالکل واضح ہے، کہ خواتین ایسے لوگوں کے سامنے وہ اعتبار کرتی ہیں جو اپنے باپ اور شوہر پر بھی اعتبار نہیں کرتی،
जैसा एतबार ऐसों पे करती हैं। चुनाचे मियाँ और बीवी कई झगड़े हुए एक सोने के कड़े के ऊपर। सोने के कड़े पे झगड़े हुए, ठीक है। और दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने छोटी सी बात फरमाई। खवातीन ने अपने जेवर उठा उठा के हजरत बिलाल के की झोली में डालना शुरू कर दिए। हजरत बिलाल ने कपड़े की एक झोली फैलाई हुई थी और खवातीन ने उसमें डालना शुरू किए कि ये ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। आज के जमाने में हम देखते हैं कि मैं एक दफा इतना हैरान हुआ कि हमारे मस्जिद के हवाले से कुछ मसला था। तो एक बच्ची ने खत लिखा, तकरीबन 15-16 साल उसकी उम्र होगी। तो उसने खत लिखा और खत के अंदर उसने एक छोटा सा पैकेट बनाया हुआ था, कागज को लपेट लपाट के जैसे तावीज बनाते हैं। तो जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर एक सोने की बाली रखी हुई थी। तो मेरा देख के तो आंसू निकल पड़े और मैं इतना रोया उसको देखकर। फिर मैंने उनके भाई को बुलाया और मैंने उनसे कहा भी अपनी बहन से कहिए कि ऐसे मुनासिब नहीं है, आप इसको वापस लें। अभी आप छोटी हैं, अब आपको अभी आपको इन चीजों की जरूरत है। 100 रुपया 50 रुपया बस इतना दे दिया करें। कहने लगी जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये दो बालियां, इनमें से एक मैं भेज रही हूँ। तो जाहिर बात है वो बच्चे गानापन था। तो फिर हमने उनको वापस भिजवाया। तो हमने देखा है कि खवातीन आज के ज़माने में भी ऐसी होती हैं। और आजकल ना पैगंबर है ना पैगंबर का नायब है, कोई हम जैसे कोई 25 नंबर लोग होते हैं। 2 नंबर भी तो बहुत आला शख्सियत होती होगी, मगर फिर भी लोग इतना ज्यादा एतमाद भरोसा करते हैं, तो पैगंबर की क्या शान होगी, है? तो पैगंबर को खवातीन क्या समझती होंगी, और फिर वो पैगंबर उन खवातीन को अपनी बेटियां समझते हैं। एक वाजिब सी बात है। तो आप भी अपने ये क्या, क्या, हाँ उलाई बनाती उन अतहरुलकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बाकी है, लिहाजा खवातीन से निकाह करो। तो लक़द अलिमत मा लना फी बनातिका मिन हक़, आप जानते हैं कि हमें तुम्हारी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। हक का मतलब हक होता है, लेकिन ये ना दिलचस्पी के मानो में आएगा। इन्नक लतअलमु मा नुरीद, और आप जानते हैं कि हम आपसे क्या चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमें आपसे किस चीज की जरूरत है। यानी जारी बात है वो गंदा अमल। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, अच्छा यहाँ पर एक अशाब नाम का एक आदमी है, उसका वाक़या बड़ा मजेदार है। ये अशाब नाम का आदमी, ये इतना खाता था, इतना खाता था, इतना खाता था। देखें आपके पास, देख लीजिए, मैं तो कुछ भी माइक वाइक चेंज नहीं किया। सबके पास डबल हो रही है आवाज। आवाज खराब हो गई, अच्छा शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से खराब हो गई। 1-2 मिनट में से मैं वाक्य सुना था वो अशाब का। किताबुल अज़किया में इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। ऐसे ही हमारी कुछ किताबें हैं, उसके अंदर लिखा गया है। तो नफ़हातुल अरब में लिखा हुआ है कि अशाब नामी एक आदमी था, बड़ा खाने पीने का शौकीन, और दावतों में घुस जाता और दावतों में खाता पीता। और दावतों में घुसे खाए पिए तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मगर क्या है, वो इतना ज्यादा खाता था, अकेला आदमी 25-30 लोगों का खाना खा जाता था। अकेला आदमी 25-30 का खाना खा जाता था ये शाम। तो क्या हुआ कि तो एक साहब जो थे उनके पास बड़े महदूद वसाइल थे। तो उन्होंने ना अपने एक बाग था, बाग की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, और दीवारों के अंदर उसने खाने की दावत की, ताकि इसको किसी तरह पता ना चले। मगर इसको किसी तरह पता चल गया, और पता चलते ही ये आया और ये दीवार पे चढ़ के बैठ गया। अब अंदर कूदता, अंदर तो कूदना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था।
تو دیوار پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، دیکھنا شروع ہو گیا کہ چلو آپ مجھے دیکھ لیں گے تو بلا ہی لیں گے کہ آ جاؤ۔ تو جب دیکھا لوگوں نے کہ یہ دیوار پہ چڑھ کے بیٹھا تو اس کو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اندر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، پردہ دار عورتیں، تم ادھر گھسے ہوئے ہو، نیچے اترو۔ تو اس نے وہاں پر یہ آیت پڑھی، کہتے ہیں لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ حضرات نے اس کو بطور لطیفہ ذکر کیا کہ یہ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے شہوت پرستی میں کہا تھا، مگر یہ کھانے کی شہوت میں اتنا زیادہ مبتلا تھا کہ اس نے کہا کہ تمہاری خواتین سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، انک لتعلم ما نريد، جو ہم چاہتے ہیں وہ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ قال لو ان لی بكم قوة، یہاں سمجھے، اچھا آواز ابھی تک صاف نہیں آئی۔ یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب یہ لوگ آئے تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا، تو انہوں نے چاروں طرف سے اٹیک کیا، تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند فرمایا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر ساتھ اندر قالا فرمانے لگے لو ان لی بکم قوہ، لو ان لی بکم قوہ، لو کاش، ان لی ہوتا میرے لیے، بکم تمہارے خلاف، قوتن قوت، کاش کہ میرے پاس تمہیں مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، او آوا الی رکن شدید، یا میں پناہ پکڑتا کسی مضبوط سہارے کی۔ رکن کہتے ہیں کنارے کو، شدید کہتے ہیں سخت کنارہ، طاقت ور کنارہ۔ تو آوا پناہ پکڑتا الا رکن شدید، کسی سخت کنارے کی، مطلب کسی سخت سہارے کو میں پکڑتا۔ اصل میں رکن کا جو لفظ ہے نا، یہ اصل ہے پلر کے لیے، پلر کے لیے، پلرز کو رکن کہتے ہیں۔ رکن یمانی یعنی کعبۃ اللہ کے 4 پلرز ہیں، ان 4 پلر سے کعبۃ اللہ یہ بنا ہوا ہے بیسیکلی، پھر اندر اس کے 3 پلر سے چھت بنائی ہوئی۔ تو یہ ایک رکن ہے، یہ دوسرا رکن ہے، تو یہ پلرز ہیں۔ تھوڑا واضح بتا دو۔ یہ ایک پلر، یہ دوسرا پلر، یہ تیسرا پلر، اور یہ چوتھا پلر، یہ پلر، یہ پلر، یہ پلر اور یہ پلر، ٹھیک ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کے 4 پلرس ہیں، ہر پلر کو رکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رکن عراقی ہے، یہ رکن شامی ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن اسود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی طرف حتیم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس دیوار قائم کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر ایسی ہوئی کہ پہلے یہ 4 پلرز کھڑے کیے گئے، اور پھر ان 4 پلرز کے لیے دیواریں کھڑی کی گئیں۔ پھر بعد میں جب چھت لگا تو اندر اندر 3 پلر ادھر اور 3 پلر ادھر بنا دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز ادا فرمائی تو یہاں پر نماز ادا فرمائی، اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو رکن کہتے ہیں پلر کو، ٹھیک ہے، اور رکن شدید کہتے ہیں طاقتور پلر۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد یہاں پر یہ تھی کہ کوئی طاقتور سہارا ان کے ساتھ ہوتا، کوئی طاقتور سہارا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا۔
وہ اللہ والے پیغمبر تھے تو اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگی، ایسی مایوسی کیوں ہوئی؟ ہاں، یہی تو سمجھانا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے واضح فرما رہے ہیں۔ لا الہ الا لو ان لی بکم قوة او آوا الى رکن شدید۔ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اللہ کرے میں اور آپ اس کو سمجھیں۔ صرف یہاں کی بات نہیں، بلکہ آپ غور کریں گے سیرت انبیاء کے اوپر۔ ہم میں نے شروع میں عرض کیا تھا، بہت سارے ایسے معاملات ہیں ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں، نکلتا کچھ ہے۔ سمجھیے ذرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ال- کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں کون میری مدد کرے گا؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اس اللہم اللہم ایید الاسلام فی احد العمرین، اے اللہ اسلام کی مدد دو عمر میں سے کسی ایک عمر سے کیجیے۔ ٹھیک ہے، ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، ایسے دیگر بہت سارے انبیاء اللہ کے دین کے مددگار پیغمبروں کو چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی کی اولاد ہو تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ شادی ہو؟ آپ کہیں نہیں جی اولاد ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی چاہیے، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے اولاد مانگے، اللہ ان کی اولاد آسمان سے نازل کریں گے۔ پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام، اولاد کے لیے اللہ نے حضرت حوا کو ساتھ کیا، ڈائریکٹ آسمان سے بچے نہیں اتارے، درختوں پہ بچے نہیں لگائے کہ بچے درختوں پہ لگے ہوئے ہیں، چلو جی اتارتے جاؤ اور لیتے چلے جاؤ، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، چنانچہ جس بندے نے دین کا کام کیا ہے، چاہے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت یوسف ہوں، ان کو مددگاروں کی ضرورت رہی ہے۔ چنانچہ جس کے جتنے مددگار افیکٹو ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، ورنہ کام سارے برابر کرتے ہیں، مگر جس کے جتنے مددگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اتنا بڑا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے دین کی تبلیغ و ترویج میں کسی کا معاون بننا چاہیے۔ اگر آپ خود کام کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور آپ معاونین تلاش کیجیے، ورنہ کسی کے معاون بن جائیے، دعا کے اعتبار سے معاون بن جائیے، مال کے اعتبار سے معاون بن جائیے، ساتھ کے اعتبار سے معاون بن جائیے، کہ دین کا معاون بن جائیے، ہر لحاظ سے معاونت کیجیے، بے غرض ہو کر دین کی معاونت کیجیے، چاہے اس کے لیے کیا ہی کچھ کرنا پڑے۔ دین کی معاونت جتنی آپ کی ہوگی، اصل میں اس بندے کی معاونت نہیں ہے، اصل میں تو دین کی معاونت ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا کوئی چھوٹا موٹا طالب علم ہو، اس کے ساتھ دین کے جتنے معاون ہوں گے وہ دین کے مددگار بنتے ہیں۔ چنانچہ یہاں اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ پیغمبروں کو دین کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اگر پیغمبر دین کی معاونت کی طرف لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ پیغمبر غلط نہیں ہے، اور اسی طریقے سے دیگر لوگ بھی۔ ہاں، یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو معاونت کرتے ہیں، اور
ہارون الرشید نے جب ان کے بیٹے نے سورہ بقرہ مکمل کی تو جو قاری صاحب تھے ان کو پورا ایک گاؤں ہدیہ کیا، پورا گاؤں ہدیہ کیا۔ تو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت اتنا بڑا ہدیہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا کہ آپ نے میرے بچے کو سورہ بقرہ مکمل کروائی ہے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ آپ کو آدھی سلطنت دوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ دینے کا اہل نہیں ہوں، جتنے کا اہل ہوں میں اتنا کر رہا ہوں۔ تو دین کی معاونت کبھی یہ سمجھ کے مت کیجئے کہ یہ صاحب محتاج ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ جیسا پیغمبر کے مردے جس کے کہنے سے زندہ ہو جاتے تھے، جب ان کو معاونت کی ضرورت ہوتی ہے تو آج کل تو ویسی ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تو قال لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے پاس تمہارے خلاف قوت ہوتی، او آوا الی رکن شدید، یا پھر مجھے کوئی مضبوط سہارا ہوتا، کہ رکن شدید سے مراد خاندان ہے، لو ان لی بکم قوہ کا مطلب ہے اپنی باہر کی طاقت۔ تو جب یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بے بسی دیکھی تو فرشتے اپنے اصلی روپ میں آئے۔ وقت ہمارا بہت زیادہ ہو گیا، چونکہ کل کا سبق بھی کور کرنا تھا، تو آج اتنا ہی رکھیں، انشاءاللہ ہم اس کو ان سو میں مزید کل جمعرات کے دن حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو مکمل کریں گے۔ کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو وہ سوال آپ لوگ کر لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔